الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلسل ایک عشرہ مسجد میں گزارنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، بڑی عظمت کا کام ہے۔ اعتکاف کا آغاز 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا ہے اور اس کا مکمل یہ ہوتا ہے عید کا چاند نکلنے کے بعد۔ تو غروب آفتاب ہوتے ہی مسجد میں آ جانا اور عید کا چاند دیکھنے تک مسجد میں قیام کرنا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے، یہ اعتکاف ہے۔ مسجد جہاں تک مسئلہ ہے، ایک تو عام بول چال میں مسجد بولی جاتی ہے اور ایک ہے شرعی مسجد، دونوں میں فرق ہے۔ بول چال میں مسجد تو یہ پورا ڈھانچہ، پوری مسجد جو ہے یہ سب لے کر سجدہ خانے اور وضو خانے اور جتنے کمرے ہیں وہ سب مسجد میں مسجد ہے یہ۔ لیکن شرعی مسجد وہ ہے کہ اس کا وہ حصہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا گیا ہو، اور نماز یہ حصہ وقف کیا گیا ہو، واقف یعنی وقف کرنے والے نے وقف کیا ہو، مسجد کے بنانے والے نے بنایا ہو، مسجد کی کمیٹی نے یہ نیت کی ہو کہ اتنا حصہ مسجد کا ہے، تو وہ اصل مسجد کہلاتی ہے اور اعتکاف اسی میں کیا جاتا ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نکلتے ہی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ضرورت مثلا کیا ہے؟ وضو کرنا ضرورت ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو وضو کے لیے جو ہے وضو خانے میں جا کر وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح استنجا خانے میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہ ہو، خود اس کو جا کے اپنا کھانا لانا ضروری ہو تو بھی جا کے لا سکتا ہے، جبکہ اس دور میں یہ بہت مشکل چیز ہے۔ عام طور پہ لوگ کھانا پہنچا دیتے ہیں یا دوسرے رفیق اور ساتھی کام آتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے سوائے خود جائے بغیر، تو وہ جا کے اپنا کھانا لا کر کھا سکتا ہے۔ چونکہ نہیں کھائے گا تو نہ روزہ ہوگا نہ نماز ہوگی، تو یہ تو ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد یا یہ جمعے کا غسل کرنا ہے، جمعے کے غسل کے لیے غسل خانے میں نہیں جا سکتا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے، غسل خانے میں جا کے غسل نہیں کر سکتا۔ نظافت اور صفائی کے لیے غسل کرنا ہے، باہر جا کے غسل خانے میں نہیں کر سکتا۔ جو ضروری غسل ہے، جو واجب غسل ہے، اس کے لیے جا کے کر سکتا ہے، وہ ضروری ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ جو ہے جمعے کا غسل یا یوں ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نظافت کے لیے اور کپڑے بدلنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں، یہ اس غسل کی مسجد سے نکلنے کی اجازت اس غسل کے لیے نہیں ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، غسل کرنے کی طبیعت چاہ رہی ہے، تو کیا کرے؟ تو فقہاء نے ایک طریقہ تجویز کیا ہے کہ ایسی صورت میں آپ مثلا استنجے کو جا رہے ہیں، تو جب آپ استنجے کو جائیں تو وہیں کہیں غسل خانہ ہو، آس پاس میں ہوتا ہی ہے، تو بڑی جلدی سے پانی اوپر ڈال کے بڑی اجلت سے آپ جلدی سے آ جائیں۔ صرف غسل کی نیت سے جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ استنجے کی نیت سے آپ جائیں، استنجا کریں اور آنے میں 2-4 جگ یا مگ یا جتنا ہلکا پانی ڈال لیں، باقاعدہ شیمپو اور جو ہے وہ صابن اور ان چیزوں کا استعمال اطمینان سے نہ کریں، بلکہ صرف پانی ڈال کے ہلکا سا غسل کر کے آ جائیں، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اسی طرح جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اگر مسجد سے نکل کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جنازے کی نماز تو آپ کی ہو جائے گی، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے آپ چلے گئے بیمار پرسی کے لیے، تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے اور پھر قضا ضروری ہے۔
اگر نفلی اعتکاف ہو تو ان چیزوں سے نہیں چھوڑتا. نفلی اعتکاف کا مطلب جب آپ آئے مسجد میں تھوڑی دیر اعتکاف کر لیا, تو جب باہر جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا, پھر آئیں گے اعتکاف شروع ہو جائے گا. لیکن یہ سنت کفایہ جو اعتکاف ہے اس کے لیے یہ شرائط ضروری ہیں. اسی طرح اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل چپ رہنا, گمسم رہنا مسجد میں, نہ بولنا نہ پڑھنا نہ کچھ, یوں ہی بیٹھے ہیں وقت گزار رہے ہیں, تو یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح مستقل سونا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے. بلکہ اعتدال کے ساتھ آپ رہیں, لوگوں سے بات چیت بھی کریں ضرورت کی, اور تلاوت بھی کریں, عبادت میں جیسے زندہ انسان ہوتا ہے اس طرح خوشگوار زندگی گزاریں. تو یہ سب چیزیں اعتکاف میں ہونی چاہیے. اعتکاف میں اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں یا استنجا کرنے جا رہے ہیں, کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ اس کے سلام کا جواب دیں. ایک دو جملے اگر اس نے بات کر لی تو ٹھہرے بغیر آپ بات بھی کر سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی یا بیڑی پینے کے عادی ہیں, وہ صرف بیڑی پینے کے لیے یا سگریٹ پینے کے لیے وضو خانے میں چلے جاتے ہیں. اس طرح جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. اول تو یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو لوگ عادی ہیں رفتہ رفتہ وہ چھوڑتے ہیں, تو ایسے میں بھی مسئلہ وہی ہوگا کہ آپ استنجے میں جائیں تو یہ اس طرح کی کوئی ضرورت اسی ضرورت میں پوری کر لیں. تو اسی طرح مسجد میں مسئلہ آتا ہے اعتکاف میں موبائل پہ بات کرنے کا. تو موبائل پہ بات کرنے کا جو ضروری چیز ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں. کسی کو اطلاع دینا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, کوئی اہم معاملہ ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن موبائل کا مستقل استعمال مثلا آپ تلاوت کے لیے کر سکتے ہیں. اس میں جو وعظ و نصیحت کی PDF اور ہوتے ہیں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسی آواز کرنا جس سے دوستوں کو خلل ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت کے وقت موبائل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. یہ وہ چند مسائل ہیں جو اعتکاف سے متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول کرے, اور صحیح شرعی مسائل کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنا اعتکاف پورا کریں. اللہ ان سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.